اما بعد میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، حضرات علماء کرام اور عزیز سامعین، آج کا یہ اجلاس دو تقریبوں کو جمع کر کے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اصلاح معاشرہ، تعلیمی سرگرمیاں اور ہمارے عزیز مولانا سید محمد ریاض ندوی سلمہ اللہ کی نئی تالیف اور ان کی لکھی ہوئی ایک نئی کتاب اپنی دنیا آپ پیدا کر، اس کے رسم اجرا کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے۔ جہاں تک اداروں کا قائم کرنا ہے، مدارس کا قائم کرنا ہے، ان کا مقصد ایک بہت ہی عظیم ہے۔ ہم تمام اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اور ان کے مستقبل کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے خود کفیل ہو جائیں، اور ان کے سلسلے میں اچھی خواہشات اور نیک تمنائیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ہر زمانے میں لوگوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں اور اپنی نسل کی فکر کی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر فکر کرتے ہیں کہ اس کی شادی اچھی ہو جائے، اچھے گھرانے میں ہو جاوے، اور پھر پوتا ہو جاوے، اور پھر ایک سلسلہ چل پڑے۔ اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے فکر کرتے ہیں۔ میں آپ کو اب سے تقریباً 4000 سال پہلے لے جاتا ہوں۔ قرآن کریم واقعہ کو نقل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو اب سے 1400-1500 سال پہلے نقل کر رہے ہیں، جبکہ اس واقعے کے پر تقریباً 2500 سال گزر چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا؟ انہوں نے جس وقت ان کی وفات کا وقت قریب آیا، اس کے آثار شروع ہو گئے۔ ان کو انداز ہوا کہ اب وصال حق کا وقت آ رہا ہے اور اپنے خالق سے ملنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو اور خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے سوال کیا کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے پوتوں، اے میری پوتیوں، اے میرے نواسوں، اے میری نواسیوں، ذرا ایک بات بتلاؤ، یہ بتلاؤ، میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت ہے، تم یہ بتلاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ پیغمبر کی اولاد تھی، ان کو اچنبے میں جانا چاہیے تھا، ان کو حیران ہونا چاہیے تھا، ان کو پوچھنا چاہیے تھا: ابا جان، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نبی ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ ہم سے یہ سوال کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں کہ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ آپ نے ہم کو وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا درس دیا ہے، ایک خدا کو ماننے کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ کیا آپ کو شک ہے، شبہ ہے ہماری عبادت میں، ہماری تربیت میں، ہماری تعلیم میں؟ لیکن وہ پیغمبر تھے، ایک سبق دینا تھا امت کو۔ اللہ نے اس واقعے کو اس لیے نقل کیا ہے تاکہ ہم لوگ بھی فکر کریں۔ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بڑے نوجوان ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ان کا جو انجام ہونے والا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ سب بینک بیلنس کی تو فکر کرتے ہیں، ان کی اچھی زندگی کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ یہ اہم سوال ہے، اور اسی اہم سوال کا جواب دینے کے لیے ادارہ قائم کیا جاتا ہے، یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں، یہ جلسے قائم کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ سبق یاد
یاد دلا دیا جائے اور امت کو بتلا دیا جائے کہ دیکھو اپنے بچوں کی یہ فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی یہ کوشش کرنی ہے، یہ فکر ہونی چاہیے اور اس طرح کا بیج ان کے اندر ڈالنا چاہیے تاکہ کل وہ اس بات کو یاد رکھیں اور اپنی بہترین تربیت کریں، تعلیم کو حاصل کریں اور ایک اچھا مستقبل تیار کریں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے پیغمبر اپنے خاندان کے تمام ممبروں کو جمع کر کے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بھی پیغمبر زادہ تھے، ان کی تربیت پیغمبر کے گھر میں ہوئی تھی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی اچنبے کی بات نہیں کی، سیدھا سیدھا سوال تھا تو اس کا سیدھا سیدھا جواب دیا۔ قالو، انہوں نے کہا، سب نے ایک آواز کے ساتھ کہا، نعبد الہک، ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہاں بھی شک ہو سکتا تھا، معلوم نہیں ابا کے کون معبود ہیں، تو اس کے آگے تشریح کرتے ہیں، نعبد الہک و الہ آبائک، ابا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کا جو معبود ہے اس کی عبادت کریں گے۔ پھر بھی شک ہو سکتا تھا، معلوم نہیں باپ دادا کس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ باپ دادا کون ہیں یہ معلوم نہیں، تو اس کی بھی تشریح کی، کوئی چور دروازہ نہیں چھوڑا۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جان حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب ان کا جو معبود ہے اس کی عبادت کریں گے۔ پھر یہاں بھی سوال ہو سکتا تھا، معلوم نہیں وہ کون معبود ہے، یہاں بھی چور دروازہ ہو سکتا، کوئی چور دروازہ نہیں چھوڑا، کوئی روزن نہیں چھوڑا جس میں ذرا سا بھی شائبہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، پھر آخر میں کہا کہ وہ ایک جو معبود ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے۔ ونعبد و اسحاق و ابراہیم و اسحاق و یعقوب، کہ ابراہیم اور اسحاق کا جو معبود ہے اس کی ہم عبادت کریں گے۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، اسی کو معبود مانیں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ یہ پیغمبر کے پوتوں نے، بیٹوں نے، نواسوں نے، نواسیوں نے اور خاندان کے تمام ممبروں نے یہ جواب دیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ان کا مستقبل کیسا رہے گا اور ان کے مرنے کے بعد پھر ان کا کیا بنے گا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اسی کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے، اسی کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی بعد کی زندگی کو اور اپنے مستقبل کو سنوار سکیں اور دینی راہ پر گزار سکیں۔ یہ ایک پیغام تھا آپ کے لیے کہ جیسے پیغمبر نے اب سے 4000 سال پہلے اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی فکر کی ہے، آپ بھی فکر کریں۔ یہ بچے آپ نے اس لیے نہیں پیدا کیے کہ کھیت میں کام کریں گے، مزدوری کریں گے، کھائیں گے، کمائیں گے، پلیں گے، بڑھیں گے، نسل پیدا کریں گے، یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اور کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اس کی یکتائی کا اور اس کی قدرت کا اور اس کے جو مظاہر ہیں ان کا اظہار کرنا ہے اور ان کو بتلانا ہے کہ کوئی خالق ہے اور کوئی مالک ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کو اللہ اور خالق اور معبود ماننا ہے۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے اور اپنی نسلوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر ابھی سے یہ بات ان کے اندر بسا دینی ہے اور ان کے اندر یہ پیغام ڈال دینا ہے تاکہ کل وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ یہ اس ادارے کا پیغام ہے اور یہ اس مدرسے کا پیغام ہے اور یہ اس اجلاس کا پیغام ہے، اس کی آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے۔ یہ تفصیل تو بہت زیادہ امید ہے کہ اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرے ہمارے عزیز نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر یہی جو نسل نو ہے، بچوں کی جو تربیت ہونی چاہیے، ان کا کیا سلیقہ ہونا چاہیے، ان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس انداز سے ان کو زندگی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان کے لیے کیا کیا مقامات ہیں اور ان کے لیے کیا کیا راہیں ہیں اور کن کن ڈگر پر ان کو چلنا ہے، کس طریقے سے اس منزل کو طے کرنا ہے، وہ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر جو مضامین انہوں نے اپنے برجستہ اپنے تجربے سے اور اپنے تجربات کی روشنی میں اور اپنے علم کی روشنی میں اور انہوں نے ایک بڑے ادارے کے اندر فائدہ پہنچاتے ہوئے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اپنے جذبہ دروں سے لکھے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر، ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنی دنیا پیدا کرنی ہے۔ یہ دنیا کے اندر آ گئے، سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنی اپنی فکر کرنی ہے، نسلوں کی فکر کرنی ہے، سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہوگی۔ اگر آدمی خود بن جائے گا، خود بن جانے کے بعد کتنوں کو بنائے گا، ہزاروں کو بنائے گا، لاکھوں کو بنائے گا۔ اگر خود ہی نہیں بنے گا، خود ہی اپنی زندگی اور اپنی جو
مقصد حیات ہے اس کو نہیں سمجھ پائے گا تو وہ دوسروں کی کیا تربیت کر پائے گا. تو اس لیے انہوں نے ایسی کتاب لکھی ہے جو رسم اجرا کیا گیا ہے. ہم اس سے اچھی توقع رکھتے ہیں اور ان کے اس کام کو سراہتے ہیں اور ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں. اور جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ہے جو ان کے رفیق کار ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور نیک خواہشات اور نیک تمنائیں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوب کام لے اور ان سے دینی خدمات خوب لے اور پوری دنیا میں ان کا پیغام پہنچے, اس ادارے کا پیغام پہنچے جو یہاں چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے ادارے کی شکل میں وجود پذیر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو اور اس کی روشنی کو پوری دنیا کے اندر پہنچائے. جو شخص, جو بچہ, جو آدمی اس ادارے میں آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اور ہم سب کی آمد کو یہاں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.